الرحمن الرحیم۔ قائم ٹی وی کی رمضان ٹرانسمیشن میں اپنے پروگرام عظمت رمضان کے ساتھ میں آپ کی ہوسٹ ذاکرہ شیر زہرا عابدی حاضر خدمت ہوں۔ آج ہم جس شخصیت کے بارے میں بات کر رہے ہیں، جن کی آج رحلت کا دن ہے، وہ شخصیت جناب ملکۃ العرب جناب خدیجۃ الکبریٰ کی ہے۔ ہم نے جناب خدیجۃ الکبریٰ کے موضوع کے اوپر جس شخصیت کو اپنے پروگرام میں بات کرنے کے لیے دعوت دی ہے، وہ شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ ہمارے ہاں موجود ہیں علامہ ظہیر عباس عابدی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ علامہ صاحب، آج کا دن وہ دن ہے کہ اس دن کو ہی نہیں بلکہ اس پورے سال کو رسالت مآب نے عام الحزن قرار دیا۔ ایسا غمناک ترین دن ہے کہ آج رحلت ہے جناب فاطمہ زہرا کی مادر کی، آج رحلت ہے اس عظیم شخصیت کی کہ اگر جناب فاطمہ زہرا کو رسالت مآب نے ام ابیہا کہا ہے تو آج ام ابیہا کی والدہ کی رحلت کا دن ہے۔ تو آپ ہمیں سب سے پہلے یہ بتائیے کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کو ملکۃ العرب کیوں کہا جاتا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ نے کہا کہ اس سال کو سرکار ختم مرتبت نے عام الحزن قرار دیا۔ کسی بھی نظریے، کسی بھی تحریک کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، ایک پیسہ اور دوسرے طاقت۔ یہ دو قوتیں جو سرکار ختم مرتبت کو ملی وہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے اور ابو طالب سے، اور اس سال چونکہ یہ دونوں قوتیں رسول اللہ سے لے لی گئیں، اس لیے آپ نے اسے عام الحزن کا سال قرار دیا۔ یعنی رسول اللہ کے لیے یہ بڑا صدمہ تھا کہ دو بڑی پشت پناہیاں جو رسول اللہ کی تھیں وہ رسول اللہ سے لے لی گئیں۔ ملکۃ العرب کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ پورے عرب میں شہزادی خدیجہ سے بڑھ کر یعنی کوئی مالدار عورت نہیں تھی جس کی اتنی بڑی تجارت تھی کہ جہاں اونٹوں کو گننے کے لیے قطاریں لگتی تھیں اور اونٹوں کو گننے کے لیے آدمی ہوتے تھے۔ اور صرف یہ نہیں تھا کہ تجارت تھی اور مال تھا، بلکہ آپ کے اس مال سے اہل مکہ مستفیض ہوتے تھے۔ اہل مکہ کے غرباء کو آپ کی اس دولت سے مستفیض کیا جاتا تھا، اسلام سے، رسول کی شادی سے پہلے بھی اور شادی کے بعد تو پوری دولت جناب خدیجہ کی وہ اسلام پر قربان ہوئی۔ آج پوری دنیا اسلام میں جو لوگ دولت مند ہیں اور جو اس قدموں پہ کھڑے ہوئے ہیں وہ خدیجہ کی دولت کے محتاج ہیں۔ پہلی جنگ جو اسلام کی لڑی گئی، جنگ بدر، وہ جنگ میں جو ہتھیار خریدے گئے وہ ہتھیار بھی جناب خدیجہ کی دولت سے ہی خریدے گئے۔ یعنی پہلی جنگ ہی نامکمل رہ جاتی اگر خدیجہ کی دولت نہ ہوتی۔ اس کے علاوہ جن غریبوں نے اسلام قبول کیا تھا اور جن کو کفار تنگ کرتے تھے، ان کے نان نفقے کا بندوبست بھی شہزادی خدیجہ الکبریٰ کی دولت ہی سے ہوا کرتا تھا۔ علامہ صاحب، جناب رسالت مآب کی شادی جناب خدیجہ کے علاوہ اور دیگر ازواج بھی مطہرہ ام المومنین بلکہ ہمارے ہاں موجود ہیں کہ جن کی ہم مانتے ہیں ام المومنین، انہی ام المومنین میں مومنین کی ایک ماں ہے جناب حمیرہ۔ ام المومنین یہ کہتی ہیں کہ جب بھی رسالت مآب ذبح کیا کرتے تھے بکرے کو تو جو سب سے بہترین اس میں گوشت ہوتا تھا وہ جناب خدیجہ کی سہیلیوں کو بھجوایا کرتے تھے، یعنی اتنی محبت کرتے تھے رسالت مآب جناب خدیجہ سے۔ لیکن یہاں پر میرا یہ سوال ہے آپ سے کہ کیا جناب خدیجہ ایک بیوہ خاتون تھی؟ کیا وہ اپنے ساتھ 4 بیٹیوں کو لے کر آئی تھیں؟ تاریخ میں جو یہ حوالے موجود ہیں، جو روایت موجود ہیں، اس کے بارے میں آپ ہمارے ناظرین کو بتائیے۔ یہ بنو امیہ کی ناانصافیاں اور چونکہ حکومت رہی ان کی، اور تاریخ جب حکومت کے زیر اثر لکھی جاتی ہے تو پھر وہی لکھتی ہے جو حکومت چاہتی ہے۔ تاریخ ہمیشہ حکومت کے زیر اثر لکھی گئی، اور جب لکھی گئی تو وہ لکھا جو حکومت نے چاہا۔ جناب خدیجہ کی عمر رسول خدا سے شادی کے وقت کل 28 سال ہے، اور اس کے لیے
مشہور حوالہ، سب سے زیادہ مشہور حوالہ جو میں دوں گا وہ تاریخ کی 2 کتابیں مسلمانوں میں بڑی مشہور ہیں، ایک تاریخ طبری اور ایک طبقات ابن سعد۔ یہ 2 قدیم کتابیں ہیں، تاریخ کی سب سے پرانی اور سب سے مستند کتابیں ہیں۔ طبقات ابن سعد میں لکھا ہوا ہے کہ یکم عام الفیل سرکار ختمی مرتبت کی ولادت ہے، 3 عام الفیل قبل، 3 سال قبل عام الفیل سے 3 سال قبل جو فیل کا واقعہ ہوا ہے وہ جناب ختیجہ کی ولادت ہے۔ چنانچہ جناب ختیجہ کی کل عمر 28 سال ہے اور سرکار ختمی مرتبت کی عمر 25 سال ہے نکاح کے وقت۔ یہ جن بیٹیوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے یہ روایتیں کچھ بھی ہوں، روایتوں کو پہلے درایت پہ پرکھا جاتا ہے۔ اگر کوئی روایت درایت پہ پوری نہیں اترتی تو پھر اس روایت کو، اس کی سند کو یا اس کی ان چیزوں کو دیکھنا بیکار ہو جاتا ہے۔ تاریخ نے لکھا ہے، تمام تواریخ نے لکھا کہ سرکار ختمی مرتبت کی 5 سال شادی کے بعد کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ 25 سال کی عمر میں سرکار کی شادی ہوئی ہے، 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت ہوا، کل 15 سال کا پیریڈ ہے، یہ ٹوٹل 15 سال کا پیریڈ۔ 5 سال ولادت کسی کی نہیں ہوئی، 10 سال بچے۔ 5 سال اہل سنت کی یہ روایت ہے کہ بعثت سے 5 سال پہلے جناب سیدہ کی ولادت ہوئی، 10 سال میں سے 5 سال نکال دیے، کل 5 سال بچے۔ ہمارے یہاں جناب سیدہ کی ولادت بعثت کے 5 سال بعد ہے، لیکن میں ان کا جواب دے رہا ہوں جو 4 بیٹیاں کہہ رہے ہیں کہ جب 5 سال بچے تو ان 5 سال میں منیمم کم از کم جو تاریخ نے لکھے ہیں 7 بیٹوں تک کی روایت ہے، ویسے مختلف کتابوں میں 7 بیٹے رسول کے ہیں، 7 ولادتیں ہوئیں، لیکن 3 تو ہیں ہی کہ 3 ولادتیں ہوئیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ 5 سال میں 3 بیٹے 3 بیٹیاں پیدا بھی ہوئیں اور رسول نے پیدا ہوتے ہی 3 بیٹیوں کی اتنی جلدی تھی رسول کو کہ کافروں کے ہاں ان کو بیاہ دیا، جبکہ خود قرآن کی آیت موجود ہے وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، مشرکین سے نکاح نہ کرو جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں۔ اب کوئی یہ کہے صاحب یہ تو بعد میں آیت آئی ہے اور رسول نے یہ تو اس سے پہلے کی بات ہے اعلان نبوت سے، تو ایک بات یاد رکھیے کہ کوئی کام نبی ایسا نہیں کر سکتا جو بعد میں قانوناً منع ہونے والا ہے۔ لیکن اگر نبی نے کوئی ایسا کام کیا اپنے اعلان نبوت سے پہلے یا حکم آنے سے پہلے جو منع ہونے والا ہے تو دنیا یہ کہے گی کہ صاحب کل تک تو آپ یہ کام خود کرتے تھے، آج آپ ہمیں اس کام سے کیوں روک رہے ہیں، آپ کیسے ہمیں روک سکتے ہیں۔ لہذا کوئی ایسا کام جس کی ممانعت ہونے والی ہو نبی اپنے اعلان نبوت سے پہلے بھی نہیں کرتا۔ لہذا نبی کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ اپنی بیٹیوں کو کافروں میں بیاہ دیں، اور اتنی جلدی بیاہ دیں کہ جیسے کہ میں نے کہا 5 سال میں، آج نہیں آپ اس کو بہت کھینچیں گے بہت آنیں گے تو 10 سال بھی اگر آپ لے لیں، 10 سال میں 4-6 بچے پیدا بھی ہوں اور اتنی بڑی بھی ہو گئیں وہ کہ ان کی شادیاں بھی کر دی گئیں، جبکہ یہ بھی طے ہے کہ پہلا جو ہے وہ بیٹا پیدا ہوا تھا جس کا انتقال ہوا۔ جناب ختیجہ کی عمر کل 28 سال ہے، وہ باقرہ تھیں اور ان کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آپ یہ بھی لکھتے ہیں، آپ یہ بھی دیکھیں کہ جہاں یہ لکھتے ہیں کہ صاحب 3 شادیاں ان کی پہلے ہو چکی تھیں اور 3 طلاقیں ہو گئیں اور 4 بیٹیاں تھیں، پھر اس کے بعد یہ بھی لکھتے ہیں کہ جناب ان کے لیے رشتے بڑے بڑے سرداروں کے رشتے آئے اور انہوں نے ٹھکرا دیا اور انہوں نے منع کر دیا۔ اور جس سے 3 شادیاں پہلے کر رکھی ہیں تو وہ اب سرداروں کے رشتے کس پہ ٹھکرا رہی ہے، کس وجہ سے ٹھکرا رہی ہے، جبکہ وہ 3 جو نام بتائے جاتے ہیں وہ اتنے معروف بھی نہیں ہیں، اتنے بڑے سردار بھی نہیں ہیں۔ تو جب 3 شادیاں غیر معروف افراد سے کر دیں تو اب یہ کس بنیاد پر معروف سرداروں کے بڑے بڑے خاندانوں کے رشتے ختیجہ انکار کر سکتی ہیں؟ انکار کی وجہ یہی ہے کہ ختیجہ باقرہ ہیں، بڑے بڑے رشتے آئے، مالدار ہیں، انہوں نے کسی رشتے کو قبول نہیں کیا، انہیں سرکار ختمی مرتبت کا انتظار تھا۔ جناب ختیجہ نے عالم اسلام کے لیے کون سی قربانیاں دی ہیں؟ جناب ختیجہ نے سب سے پہلی قربانی تو یہی ہے کہ میں نے کہا کہ کسی تحریک کے لیے 2 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، ایک مال، ایک افرادی قوت طاقت۔ مال ختیجہ کے گھر سے ملا، افرادی قوت ابو طالب کے گھر سے ملی، جس کی اتنی دولت تھی کہ جس کے اونٹوں کی قطاریں جو ہیں وہ گننے کے لیے ملازمین رکھے گئے تھے کہ اونٹوں کی قطاریں گنیں۔ اس ختیجہ کی یہ ساری دولت اگر آپ دیکھیں جب مدینے میں شہزادی فاطمہ زہرا جو ان کی بیٹی ہیں، ان کے گھر میں ایک کنیز بھی نہیں ہے، ان کے گھر میں کوئی ملازمہ بھی نہیں ہے، اور ایک سادہ سا ایک چھوٹا سا گھر ہے جو مسجد کے حجروں میں جو سرکار نے انہیں دیا وہ گھر ہے۔ تو اتنی دولت ختیجۃ الکبریٰ کی کہاں گئی؟
یہ نہیں ہے کہ کوئی انہوں نے لٹا دی یا پھینک دی یا ضائع کر دی یا نقصان ہو گیا تھا. یہ ساری دولت خدیجہ کی اسلام کی آبیاری میں خرچ ہوئی ہے. آج بھی اسلام میں جتنی دولت ہے، مسلمان جو کھا رہا ہے، جو کما رہا ہے، وہ خدیجہ کا احسان ہے. اگر خدیجہ کی وہ دولت نہ ہوتی، مسلمان آج اپنے پیروں پہ نہ کھڑا ہو سکتا، اور نہ کھڑا ہو سکتا تو آج مسلمان کس عالم میں ہوتا. اس لیے یہ خدیجہ کا احسان ہے مسلمانوں پر، اور قیامت تک مسلمان خدیجہ کے اس احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتے. علامہ صاحب، اب ہمیں یہ بتائیے کہ مال خدیجہ اسلام پر خرچ کیا گیا، اس سے کیا مراد ہے؟ کیا مسلمانوں کو رسول اللہ پیسے دیا کرتے تھے کہ تم مسلمان ہو جاؤ اور میں تمہیں یہ پیسے دے رہا ہوں؟ اس سے کیا مراد ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ پیسے دے رہا ہوں تو مسلمان ہو جاؤ. البتہ جو لوگ مسلمان ہوتے تھے وہ غریب غربا تھے، غلام تھے. ان میں بہت سے لوگ غلام تھے، جیسے کہ بلال کا بھی واقعہ ملتا ہے. تو غلاموں کو خریدنا وہ ہے، اور پھر ان کے نان نفقے کا بندوبست، ان کا کھانا، ان کا پینا، ان کی رہائش، ان کی جو کچھ ذمہ داریاں، ضروریات ہیں، وہ پوری کرنا، وہ خدیجہ کی دولت سے ہوا. اور جیسا کہ میں نے کہا کہ آخر میں بھی بدر کی جنگ میں جو اسلحہ خریدا گیا ہے وہ جناب خدیجہ کی دولت سے اسلحہ خریدا گیا ہے. تو یہ دولت اس طرح استعمال ہوئی ہے. بہت شکریہ علامہ صاحب کہ آپ نے اپنے انتہائی قیمتی وقت سے ہمارے اس چینل کے لیے وقت نکالا اور اتنی اہم ترین معلومات جناب خدیجہ کے حوالے سے بیان فرمائیں. ناظرین، قائم ٹی وی کینیڈا کی رمضان ٹرانسمیشن میں اپنے پروگرام عظمت ماہ رمضان کے ساتھ اپنی ہوسٹ ذاکرہ شیری زہرا عابدی کو اجازت دیجیے. اپنی قیمتی آراء ہم تک پہنچاتے رہیے. قائم آل محمد کے دم سے ہے قائم شان رمضان. مولا رمضان رمضان یوں قائم ہے رمضان.